سوچا کہ آج آپ کے ساتھ اپنا حج کا ایکسپیرینس شیئر کروں۔ تو سنت کے مطابق صبح سویرے اٹھے، غسل کیا، خوشبو لگائی، احرام پہنا، نیت کی، حرم میں فجر کی نماز ادا کی اور اپنا سفر مینا کی طرف تلبیہ پڑھتے ہوئے شروع کیا۔ ہم مینا پہنچ گئے، وہاں پہ اپنے خیمے میں آرام کیا اور پھر حاجیوں کے ساتھ مل کے تلبیہ پڑھا۔ اور یاد رکھیے کہ حج کے دوران زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ حاجیوں کی ٹینٹ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے سعودی گورنمنٹ نے کچھ شرطیں تعینات کیے تھے جو پانی کا چھڑکاؤ کر کے گرمی کی شدید لہر میں کمی لاتے تھے۔ اچھا، ابھی جس میں مسجد میں ہوں اس کا نام ہے مسجد کیف۔ یہ مینا کے ساؤتھ میں ہے اور نیئر ٹو اسمالسٹ جمرات، مطلب کہ جس کو ہم چھوٹا شیطان بولتے ہیں۔ اس مسجد کیف کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پہ 70 انبیاء نے نماز ادا کی ہوئی ہے، ایون کہ انکلوڈنگ حضرت موسیٰ نے اور حضرت پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ حضرت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک خطبہ بھی دیا ہے۔ یہاں پہ یوتھ کو ایک میسج کنوے کرنا چاہوں گا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دیا تو سب سے پہلے اپنی جوانی میں حج کا فریضہ انجام دو، کیونکہ حج میں بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک ہمارے پاکستانی خان صاحب تھے جو حج کے دوران مسجد کیف میں بے ہوش ہوئے۔ پھر فرسٹ ایڈ کے لیے ڈاکٹرز کو بلایا گیا جن کی مدد سے اللہ نے ہمارے خان بابا ماڑا کو شفا دی۔ مسجد کیف میں ظہر کی نماز ادا کی اور پھر تمام حاجیوں نے مل کے تلبیہ پڑھنا شروع کیا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی قصر نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر قیام کیا اور پھر اسی رات 9 ذی الحجہ کو عرفات کی طرف روانہ ہوئے اور سارے راستے تلبیہ پڑھتے رہے۔ اس وقت میں عرفات میں موجود ہوں۔ مینا سے عرفات 14 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں پہنچ کے ہم نے فجر کی نماز ادا کی۔ عرفات وہ جگہ ہے جہاں قیامت کے دن ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے۔ تب صرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی شخص نفسی نفسی پکارا ہوگا اور پھر اچانک آواز سنائی دے گی، امتی امتی، اور وہ ہوں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامنے جو آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے جبل رحمت۔ گرمی کے توڑ کے لیے کچھ شاور سپریز سعودی گورنمنٹ کی طرف سے لگائے گئے تھے تاکہ حاجیوں کے لیے آسانی ہو سکے۔ اب ہم نے سورج ڈوبنے تک عرفات میں قیام کرنا ہے اور مسجد نمرہ میں حج کا خطبہ سننا ہے۔ ادھر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سال میں صرف ایک دفعہ مسجد نمرہ کو کھولا جاتا ہے، وہ بھی صرف حج کے خطبے کے لیے۔ خطبہ سننے کے بعد جمع تقدیم ادا کرنی ہے، مطلب ظہر اور عصر کو ملا کے 2 رکعت پڑھنی ہے ظہر کے وقت۔ جمع تقدیم کے بعد قبلہ رخ ہو کے سورج ڈوبنے سے پہلے اب مانگو اپنے رب سے جو مانگ سکتے ہو۔ کوئی نوافل ادا نہیں کرنے، کوئی سنتے نہیں پڑھنی، صرف دعا کرنی ہے، کیونکہ عرفات کے دن صرف دعا ہی اصل عبادت ہے۔ جبل رحمت پہ جا کے دعائیں مانگے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا۔ میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ عرفات کا دن دی موسٹ امپورٹنٹ دن ہوتا ہے حج میں اور پورے سال میں، اس لیے دل کھول کے اپنے رب کے حضور حاضر ہو کے گڑ گڑا کے پورے پیشن کے ساتھ دعائیں کریں۔ مانگ اب جو تو مانگ سکتا ہے، کیونکہ اس کائنات میں وہ واحد ہستی ہے جس سے مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور یہ دعا بھی لازمی کرنی چاہیے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کہتے ہیں جب حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو ان کی اس مقام پہ ملاقات ہوئی تھی۔ اب واللہ عالم اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ لوگوں کو میں زوم کر کے تھوڑا دکھا سکوں تو یہاں پہ سعودی گورنمنٹ نے اسپیشلی لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پہاڑ پر اس کمرے کے پاس خصوصی طور پر نماز پڑھنے کی اور دعا کرنے کا حکم نہیں دیا، اور نہ ہی آپ کے پاس صحابہ کرام رضی اللہ نے یہ ایسا کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں یہاں پہ کچھ سینکڑوں لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں جو ستون کو پکڑ کے کھڑے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جن بھائیوں نے، دوستوں نے، رشتہ داروں نے، جس نے بھی مجھے اسپیشل دعا کے لیے بولا ہے، انشاءاللہ میں سب کے لیے یہاں پہ دعا کروں گا۔ اللہ پاک اس کو قبول و مقبول۔ سعودی نیوز چینل کی طرف سے کیمرہ مین غلطی سے حاجیوں کے بیچ آ گیا اور حاجیوں نے قبلہ رخ کے بجائے کیمرہ رخ کیا اور بھرپور دعائیں مانگی۔ کون بولتا ہے اس دنیا سے جہالت ختم ہو گئی ہے؟ کچھ نمونے ابھی بھی دھرتی پہ موجود۔ لوگ جنت کا بھی شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، سمجھتے ہیں اگر ان پتھروں پہ اپنا یا اپنے اہل و عیال کا نام لکھ لیا جائے تو قیامت کے دن اللہ کے ہم سرخرو ہیں۔ پر ان کو کون سمجھائے کہ آخرت میں صرف ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے، نہ کہ یہ پتھر۔ ہمارے ایک مصری بھائی نے خوب اصالے ثواب پہنچایا، پتھر کو کالا کر کے اپنے باپ دادا
پردادا کا نام لکھ کے۔ پھر ساتھ ہی بیٹھے اپنے دوست کو بھی ثواب کی نیت سے مشورہ دیا کہ بھائی تو بھی لکھ لے، کدھر پیچھے نہ رہ جائیں۔ اس نے بھی فرض سمجھتے ہوئے اپنا حق ادا کیا۔ حج پہ آپ کے پاس ایک چھتری، بسکٹ، پانی کی بوتل، ایک پیر چپل، یہ چند چیزیں لازمی رکھنی چاہیے کیونکہ گرمی شدید ہوتی ہے۔ اگر بھیڑ میں چپل ٹوٹ گئی تو آپ کے پاؤں گے، اور نیچے زمین تندور سے بھی سخت گرم ہوتی ہے۔ اس دن واقعتاً نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ قیامت سے پہلے قیامت کا کچھ منظر دیکھنے کو ملتا ہے عرفات کے دن۔ رستے میں ہماری اسمال سائز میں کرس گیل سے بھی ملاقات ہوئی، لیکن بھائی صاحب کا سٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ سمجھ نہیں آیا۔ آپ لوگ لازمی کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ جہاں تک ایک انسانی نظر جاتی ہے وہاں تک صرف سر ہی سر نظر آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے پوری دنیا ادھر ہی آئی۔ رستے میں اگر پینے کے لیے پانی ختم ہو جائے تو اللہ کے کچھ نیک بندے بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت پانی کے مل جانے کی خوشی کا اندازہ ان معصوم چہروں سے آپ لگا سکتے ہیں۔ مزدلفہ کی حدود کے اندر ابھی کچھ دیر تک انٹر ہونے لگے ہیں۔ یہاں سے مزدلفہ جو ہے ابھی 6.6 کلومیٹر دور ہے۔ سن سیٹ ہونے کے بعد ہم نے عرفات کی باؤنڈری چھوڑنی ہے اور پھر مزدلفہ میں جا کے عشاء اور مغرب کی نماز پڑھنی ہے، اور وہاں پہ پھر ساری رات ہم نے قیام کرنا ہے کھلے آسمان کے نیچے۔ اس جگہ عرفات اینڈ ہو جاتا ہے۔ یہاں سے آگے مغرب کی اذان کے بعد چلنا ہے، مطلب کہ سن سیٹ کے بعد، اور مزدلفہ پہنچ کے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھے پڑھنی ہے۔ ہمارا یہ گروپ ہے، چھوٹا سا ہمارا ایک قافلہ ہے، یہ قافلی ہے بلکہ۔ یہاں پہ کچھ حاجیوں میں پاکستانی روح آ گئی اور انہوں نے اس روح سے کافی استفادہ حاصل کیا۔ چپل کی صلاح میں نے آپ کو ایوی نہیں دی، ادھر مجھے ضرورت پڑ گئی تھی۔ رستے میں دوبارہ منی کرس گیل دیکھنے کو ملے، لیکن بھائی صاحب کا سٹل موڈ آف تھا، اس لیے کوئی آٹوگراف نہیں لے پایا۔ رات دیر کو ہم مزدلفہ پہنچے اور وہاں پہ ہم نے جمع تاخیر ادا کی، مطلب مغرب اور عشاء کو اکٹھے پڑھا اور پھر کھلے آسمان کے نیچے ساری رات قیام کی۔ مزدلفہ میں ہی آپ نے 55 سے 60 کنکریاں جمع کرنی ہیں جو شاید میں چنے کے دانے کے برابر ہوں، جو آپ بڑے شیطان کو مار کے اپنا غصہ ٹھنڈا کریں گے۔ اگلی صبح 10 ذوالحجہ کو فجر کی نماز ادا کی اور مشر الحرم کی طرف گئی۔ یہ ایک پہاڑی کا نام ہے جہاں پہ ایک مسجد تعمیر کر دی ہے۔ یہاں پہ قبلہ رخ ہو کے ہاتھوں کو بلند کر کے خوب دعا اور استغفار کر اور سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہاں پہ ایک ضروری بات، مینا کی جانب آپ کا گزر وادی محشر سے ہوگا جہاں پہ اللہ نے عذاب بیچ کر ابرا کا لشکر ابابیل کے ہاتھوں تباہ کیا۔ اس جگہ سے تیزی سے گزرنا سنت ہے۔ ہم دیسی لوگ دیسی زبان میں چھوٹا موٹا بڑا شیطان بولتے ہیں، جبکہ اصل میں ان کے نام الجمرات الصغریٰ وسطیٰ کبریٰ ہیں۔ عربی میں کنکریاں مارنے کو رمی کہتے ہیں۔ ہر کنکر مارنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر بولیں اور پھر رکھ کے لگائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عمر میں اس چیز کی جو ہے وہ قوت بخشی اور توفیق بخشی کہ ہم اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس رکن کو، اس فریضہ کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ رمی کے بعد قربانی کریں۔ ایک ضروری بات، حج کی 3 اقسام ہوتی ہیں، قران، تمتع اور افراد۔ قربانی صرف حج قران اور تمتع والوں پہ واجب ہے۔ قربانی کے بعد یہاں پہ ہم نے اپنی زلفوں کو بھی قربان کیا۔ ادھر ہمارے کچھ بھائیوں نے جذبات میں آ کے اپنی ٹینٹ کے ساتھ خود نیوکلیئر تجربے کیے۔ میں خود کو ان کے ہاتھوں سے بچاتا ہوا باغ نکلا اور ایک پروفیشنل ڈگری یافتہ نائی کے پاس آ کے بہترین سی ٹینٹ کروائی۔ الحمدللہ اب آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہیں، غسل کر کے ایزی ہو جائیں، لیکن حج ابھی باقی ہے میرے دوست۔ اب ہم نکل پڑے ہیں حرم کی طرف جہاں طواف اور سعی کریں گے، پر حج قران والے سعی نہیں کریں گے۔ قران، تمتع اور حج افراد میں کیا فرق ہے یہ جاننے کے لیے آپ خود سرچ کریں۔ طواف سے پہلے خود کو سکون دینے کے لیے مساج چیئر پہ کچھ دیر چس لی، کافی دنوں کی تھکاوٹ میں کمی محسوس ہوئی۔ ادھر ہمارے چھوٹے حاجی صاحب فل سرور میں ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابھی اس وقت ہم طواف زیارہ کرنے آئے ہیں۔ ادھر ایک سنت بتاتا چلوں، طواف کے بعد مقام ابراہیم کی سیر میں 2 رکعت نوافل ادا کریں اور پھر یہاں سے آب زمزم پئیں۔ طواف کے بعد پھر حرم سے مینا کا سفر شروع کیا۔ یاد رکھیے 11 ذوالحجہ کی درمیانی رات کا کچھ حصہ مینا میں گزارنا لازم ہے ورنہ دم دینا ہوگا۔ 11، 12، 13 ذوالحجہ کی راتوں کا قیام مینا میں ضرور کریں۔ اگلی صبح 11 ذوالحجہ کو پھر سے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، لیکن آج تینوں شیطانوں کو پھینٹی پڑے گی۔ سنت کے مطابق پہلے چھوٹے شیطان کو کنکریاں مارے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا مت بھولیے۔ اس کے بعد قبلہ رخ ہو کے خوب دعائیں کریں، پھر درمیان والے شیطان کو ماریں اور دعا کریں۔ اسی طرح بڑے شیطان کو ماریں پر اس بار دعا نہیں کرنی۔ یہ میرے کچھ پرانے مسئلے ہیں بڑے شیطان کے ساتھ، اس کو تو آج میں اکیلے ہی نپٹوں گا۔ اب حج مکمل ہوا میرے دوست۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمام مسلم امہ کو یہ نیک فریضہ انجام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔